ہے نا، اذکرنی عند رب، میرا ذکر کرنا یعنی مجھے یاد کرنا عند رب کا، اپنے اس بادشاہ کے پاس جب جاؤ، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، بھلا دیا اس چھوٹنے والے کو شیطان نے، ذکر کرنا اپنے اس سردار کے سامنے، پس ٹھہرا رہ گیا قید میں 7 سال پورے، بضع سنین، چند سال، 7 سال پورے ٹھہرا رہ گیا اس کو۔ صرف اگر وہ یاد کرتا اور پہلے جا کے بتلا دیتا تو ہو سکتا ہے بادشاہ کہتا یار ایسا دنا آدمی ہے تو جلدی اس کو لے آؤ ادھر، مگر اس کو یاد نہ رہا، اس لیے وہ 7 سال تقریباً رہنا پڑ گیا یوسف علیہ السلام کو قید کی صعوبت۔ وقال المالک، یہ چھٹا حال آ گیا اور کہنے لگا بادشاہ مجھے خواب آ گیا ہے، لو جی یہ توڑے تھے یہ بھانے، پہلے ان کو آیا تھا اب اس بادشاہ کو بھی آ گیا۔ انی ارا، میں دیکھتا ہوں خواب میں 7 گائیں ہیں، سمان، موٹی گائیں، یا کلہن، ان کو کھائے جا رہی ہیں، 7 گائیں جو دبلی ہیں، وسبع سنبلات، 7 سٹے ہیں سبز رنگ کے اور دوسرے خشک ہیں۔ اب یہ بتاؤ یا ایھا الملأ، او میرے درباریو، افتونی، مجھے بتاؤ میرے خواب کے معاملے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم میرے خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں، موٹی گائیں جو ہیں وہ نہیں کھاتی، الٹا دبلی گائیں موٹیوں کو کھائے جا رہی ہیں، اور پھر میں نے 7 سٹے دیکھے ہیں، 7 سٹے بالکل تر اور سبز ہیں اور 7 جو ہیں تو وہ خشک ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کیا؟ قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے یہ پریشان قسم کے پراگندہ خیال ہے، وما نحن بتاویل الاحلام، ہم نہیں ایسے معمولی لوگ کہ تعویل کرتے پھریں پراگندہ قسم کے خیالوں کے حالات جاننے کا، ہم چوٹی کے خواب کی تعبیر کرتے ہیں، یہ تو معمولی قسم کا ہے چٹکی کا، اس لیے اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی، ہم تو بادشاہ ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، یہاں سیول کے وکیل نہیں ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں سپریم کورٹ بادشاہ جی اور کیوں کہنے لگا؟ چون کے یاد کیا اس نے ایک مدت کے بعد، امت کا معنی یہاں مدت، وذکر بعد امت، چونکہ یاد کیا تھا اس نے بعد مدت کے، کیا کہنے لگا؟ او یار، او ہو، میں خبر دوں تم کو اس خواب کے انجام کی، میں خبر لا دیتا ہوں، فارسلون، مجھے بھیجو نا پھر سرا۔ اس وقت انہوں نے کہا کس طرح بھیجیں؟ او جی بادشاہ جیل میں ایک ایسا آدمی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جی چاہتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے سامنے ہی بیٹھا رہے، اس کی باتیں سنتا رہے، اتنا ازل کا عالم فاضل ہے جس کی کوئی انتہا نہیں بادشاہ، پہلے مجھے ہمیں یاد نہیں رہا، او ہو بھائی، انہوں نے کہا جا جا بک بک نہ کر، جا لے آ، بلکہ جا کے اس کو خواب بتا دے بادشاہ کا، کہ بادشاہ کو خواب یہ آیا۔ اب دوڑ کے آیا، کہنے لگا یوسف و صدیق، او بھول کر بھی جھوٹ نہ بولنے والا یوسف، افتنا، ہمیں فتویٰ دے، کھول دے ہماری گرہ، 7 گائیں ہیں موٹی، کھائے جا رہی ہیں ان کو، 7 گائیں دبلی، اور 7 سٹے ہیں سبز رنگ کے، اور 7 جو ہیں خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی، سے 2 دفعہ اللہ ہے، 2 دفعہ، اس لیے مانا کس طرح کرنا، کیا امید ہے، لعلی امید ہے آپ مجھے جواب دیں گے اور میں جواب لے کر
لوٹوں گا لوگوں کی طرف اس توقع پر کہ وہ بھی جان لیں گے. لعلی آپ مجھے جواب دیں گے، جواب ملنے پر امید ہے کہ میں جواب لے کر لوٹوں لوگوں کی طرف اور ان کو جا کے کہوں. پھر امید ہے، اس امید پر لوٹوں لعلہم، تاکہ وہ بھی جان لیں اس کی تعبیر کو. اچھا، قال تزرعون 7 سنین، اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال مسلسل تم کھیتی باڑی کرو گے. وہ جو ہے نا 7 سٹے جو سبز، وہ 7 سال تمہاری سبزیات، نباتات، انگوریاں لہلہاتے ہوئے کھیت آئیں گے. 7 سال. فما حصدتم، پس جو کچھ کاٹو تم اس کو چھوڑ دو، اس کو ان کی سٹوں میں، اسی سٹیوں سمیت ان کو دفن کر دو، مگر وہ تھوڑا جو کچھ 1 سال میں تم کھا سکو. باقی غلہ جو ہے نا سٹیوں کے اندر، اس کی گہائی نہیں کرنی، تھریشر وغیرہ لگانے کی وہاں ضرورت نہیں. اسی حالت میں اس سٹوں والی اس گندم کو، اس کے کھیت کو اسی طرح محفوظ اکٹھا کر کے رکھ دو. تھوڑی مقدار میں گہائی کر لو جو کھاؤ گے، مما تاکلون، جو کھانی ہے، باقی جمع کر کے رکھ دو. ثم یاتی، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت قحط کے. 7 شداد، 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے. یا کلنا، پورے وہ 7 سال کھا جائیں گے وہ غلہ رکھا ہوا جو پہلے تم نے وہ سانپ کے رکھا تھا ان 7 سالوں کے لیے. الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جس کو تم محفوظ کرو گے. باقی سارا سانپ کے رکھا ہوا غلہ، وہ 7 سالوں والا قحط ان کو کھا جائے گا، صرف تھوڑی مقدار میں بچ جائے گا مما تحسنون، جس کو تم محفوظ کر لو گے. ثم یاتی، پھر آئے گا اس کے بعد ایک ایسا سال جس میں یغاث الناس، بارش پلائے جائیں گے لوگ، ففی یاسرون، اور اس میں پھر شراب بھی نچوڑ نچوڑ کے پیئیں گے، پی پی کے دھت ہو جائیں گے، اتنی فرحت اور خوشی آ جائے گی. یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر، جا کے بتاؤ اپنے بادشاہ کو. وہ دوڑ گئے، جب انہوں نے بتایا تو بادشاہ کے تو چھکے چھوٹ گئے. کہنے لگا ائتونی بہی، لے آؤ ایسے آدمی کو، جلدی لے آؤ، وہ کیوں وہاں پڑا ہوا ہے. فلما جاء الرسول، جب آ گیا اس کے پاس رسول ایلچی، تو کہنے لگا ارجع الی ربک، چل دفع ہو جا، میں نہیں آؤں گا. ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے اس رب کی طرف، اور اس سے پہلے پوچھ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے جان بوجھ کر کاٹ دیے تھے اپنے ہاتھ. پہلے ان سے حقیقت حال کا پتہ لگائے، ورنہ میں نہیں آ سکتا ادھر. ان ربی بقیدہن علیم، میرا رب جو ہے وہ ان کے مکر کو خوب جانتا ہے. بادشاہ نے بلوا بھیجا، بلاؤ سب کراڑیوں کو ادھر آ جاؤ. سب کھترانیاں آ گئیاں، ڈھمک ڈھمک کرتی کرتی، پتہ نہیں آج بادشاہ کیا کہتا ہے. جب آئیاں نا تو بادشاہ نے کہا ما خطبکن، کیا کیا تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. انہوں نے سمجھا، تھی نا کراڑیاں، پد تمام کے نکل گئے. وہ سمجھ گئی بے شک نہیں، سارے واقعہ کا پتہ اس بادشاہ کو لگ چکا ہے، اس لیے تو یہ دڑکا دے کے پوچھ رہا، ورنہ اسے تو چاہیے تھا کہتا ہاں جی وہ بی بی جی، بی بی سیتو جی، سیتو لانی جی، بی بی راجیو گاندھی جی، فلانی جی، تو جو ہے وہ کیسے ہوا وہ واقعہ جو وہ ایک
نہیں، یہ کہتا ماں ختم کننا، کیا کیا تھا تم نے؟ حقیقت بتاؤ، جلدی بتاؤ کیا حال ہے، حقیقت حال کیا ہے؟ ماں ختم کننا اذ راوتن یوسف عن نفسہ، وہ جس وقت، میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جس وقت تم تمام نے رل کے ڈورے ڈالے تھے اور مانگا تھا تم نے یوسف سے اپنی اس کی جان کو، بتاؤ سچ سچ کیا؟ وہ کہنے لگی ہاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے اس پر کوئی بری جی بادشاہ جی مکھا توڑی، ہم تو بالکل سمجھتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے، بالکل بے قصور ہے۔ قالت امرات العزیز، وہ امرات العزیز جس کو یہ کہتے ہیں نا، کون تھی؟ زلیخا، وہ بھی پیچھے پیچھے عورتوں کے ساتھ چلی گئی تھی کہ جو بادشاہ بلا رہا ہے نا، معاملہ کوئی عجیب سا لگتا ہے، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کہیں جا کے سارا معاملہ میرے اوپر ہی نہ الٹا ہے۔ پیچھے چلی گئی نا بلی کی طرح، جب وہ قطار کے ساتھ کھڑی تھیں ان کی پچھلی سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ جب ان تمام نے کہا نا ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں تو آج تک اس پہ ایک بال کے 20ویں حصے جتنا بھی قصور نہیں معلوم ہوا، اس وقت وہ سر آگے کر کے کیا کہنے لگی؟ الان حسس الحق، اب تو حق کھول کے آ گیا، میں بھی اب نعرہ مارتی ہوں، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے مطالبہ جناب کیا تھا، وانہ لمن الصادقین، میں جھوٹی ہوں وہ تو بالکل سچا ہی سچا ہے، یہ اس نے کہہ دی۔ یہ جملہ معترضہ تھا۔
سے پہلے ہوتی یہ کلام تو یہ کلام علت غائب بنتی علت، مگر اب ہے نا کارروائی اور تحقیق کے بعد اب یہ خود غایت بن گئی ہے، علت غائب نہیں۔ اب خود کہہ رہے ہیں میں نے یہ صرف اس لیے تحقیق پہلے کروائی تھی تاکہ جان لے وہ عزیز مصر کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی اس کی پیٹھ پیچھے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کیونکہ اللہ پاک نہیں کامیاب کرتا چال خیانت کرنے والوں کی، خیانت کرنے والوں کی چالوں کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وما ابرئ نفسی، نماز پڑھ لو۔ کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر اجعلنی علی خزائن الارض، پھر مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ اجعلنی علی خزائن الارض، میں خوب نگرانی بھی کروں گا اور وزارت اس جگہ نا بٹن کھولے میک دا بٹن کھولے ہمارا قانون ہے کہ ہم پہنچا دیتے بٹن کھول میک اپنی خاص میک دا بٹن کھول متعلق چاہتے ہیں اور ہم مخلص لوگوں کی مزدوری کبھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ رہ گیا مزدوری آخرت کی، اور بچ بچ کے رہنے والے زندگی اختیار کرتے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آ گئے بھائی یوسف کے، پس داخل ہوئے اوپر اس کر، فعرفہم، اس نے ان کو پہچان لیا، اس حال میں کہ وہ اس کو پہچاننے والے نہیں تھے۔ ان کے نزدیک تو وہ انجان تھا مگر یوسف نے پہچان لیا، جبکہ تیار کر دیا ان کو ان کا سامان وغیرہ، تو جاتے ہوئے ان کو کہا بھائی ایتونی بأخ لکم من ابیکم، تمہارا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک ہے۔ تو کہنے لگے پھر اپنے باپ سے مانگ کے اپنا بھائی یہاں میرے پاس لے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پورا پورا غلہ بھی تمہیں دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازوں میں سے ہوں؟ پس اگر تم نہیں لے آؤ گے نا اس کو میری طرف تو پھر کوئی غلہ نہیں تمہارے نزدیک میرے، کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، میرا بھائی بھوئی دوسرا کوئی نہیں ہے، صرف ڈٹ بازی کر کے اور تم غلہ زیادہ لے جاتے ہو۔ اگر یہ حقیقت ہے تو اس کو لے آؤ، ہم دیکھیں کہ واقعی وہ تمہارا بھائی ایک پیچھے چھوڑ کے آئے ہو موجود ہے۔ ولا تقربون، پھر میرے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرنا، تم جو کہتے ہو کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ان قریب مانگیں گے جا کے اس کو اپنے باپ سے اور ہم ضرور یہ کر کے رہیں گے۔ اس وقت کہا اپنے جوانوں کو، لفتیانہ ہی، بنا دو ان کی جتنے پیسے ہیں نا پونجی، ان کے سامان میں واپس رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، ممکن ہے کہ وہ اس کو پہچان لیں جب اپنے گھر واپس لوٹیں، اور پھر پہچان کر بہت ممکن ہے کہ وہ واپس دوبارہ آئیں ادھر، لعلہم یرجعون۔ یہ دو لعلے ہیں، پیچھے بھی گزر چکا ہے۔
یہ پہلا لعل جو ہے یہ دونوں چیزوں پہ داخل ہے، یعرفونہا پر بھی اور رجعوا الی ابی پر بھی، معرفت اور رجعت دونوں پہ داخل ہے پہلا لعل۔ دوسرا لعل جو ہے صرف پہلے کی تاکید کے لیے ہے۔ معنی یوں ہوگا کہ ڈال دو ان کی پونجی ان کے سامان میں، بہت ممکن ہے کہ پھر اس کو جان کے جب وہ گھر واپس لوٹیں تو پہچان کر بہت ممکن ہے کہ پھر دوبارہ لوٹ کے آئیں واپس، لعلہم یرجعون۔ پس جب کہ وہ لوٹ کے گئے اپنے باپ کی طرف، کہنے لگے او ابا ہمارا منع من الکیل، ہم سے تو وہ غلہ ہی روک دیا گیا، بھائی کو نقتل غلہ لیں گے اور اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ وہ فرمانے لگے اچھا کیا اعتبار کروں تم پہ اس کے متعلق اسی طرح جس طرح کے امنتکم علی اخی من قبل، جس طرح اعتبار کیا تھا میں نے اس کے بھائی کے معاملے میں پہلے، اسی طرح اعتبار کروں تم پہ؟ اچھا یار فاللہ خیر حافظہ، اللہ ہی بہترین نگرانی کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین۔ اور جب کہ کھولا انہوں نے سامان اپنا تو پایا اپنے پیسوں کو واپس کیے گئے تھے ان کی طرف، کہنے لگے ہیں ابا ہمارے ماں نبغی، اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ماں نبغی ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری رقم ہے، پونجی ہماری جو واپس کر دی گئی ہماری طرف، ونمیر اہلنا، کھانا لائیں گے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کو محفوظ رکھیں گے، اور ایک بھار اونٹ کا غلہ مفت زیادہ بھی مل جائے گا، ونزداد کیل بعیر ذالک خیر یسیر، اور یہ غلہ جو ہے ایک اونٹ کا یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو ساتھ تمہارے، حتیٰ کہ مجھے پکا دو اللہ کے نام پر کہ ضرور لے آؤ گے اس کو تم میرے پاس، ہاں بجز اس صورت کے کہ کہیں گھیرے میں ڈال دیے جاؤ، تو کہیں مصیبت کے اندر کوئی سارے ہی پھنس جاؤ تو الگ بات ہے، ورنہ یہ پکا وعدہ کرو کہ ہم اس کو لے آئیں گے۔ پس جب کہ دیا انہوں نے اس کو پکا وعدہ، اس وقت حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، ہمارا تمہارا وکیل صرف اللہ ہی ہے۔ جب وہ چلنے لگے تو کہنے لگے اے میرے بچے، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، داخل ہونا مختلف دروازے سے، کوئی کسی دروازے سے داخل ہو، دوسرا بھائی دوسرے دروازے سے، اور نہیں کام آ سکتا میں تمہارے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی۔ اتاول نہ کرنا، پاگلیاں کرنا، خیر ہما اغنی عنکم من اللہ من شیء، نہیں کام آؤں گا میں تمہارے اللہ کی طرف سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، کیوں کہ تکوینی یا تشریعی فیصلے تو صرف اللہ کے لیے ہیں، ان الحکم الا، حکم عام ہے اور پھر حصر کے ساتھ ہے نا، حصر کا تقاضا یہی ہے، تکوینی فیصلہ ہو یا تشریعی فیصلہ، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ توکل، تو اسی پہ میرا بھروسہ ہے، اور توکل رکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اسی پر توکل رکھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اب جب کہ وہ داخل ہو گئے اس حیثیت سے جس طرح کے حکم کیا تھا ان کو ان کے بھائی، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اب یہاں سوال یہ ہوتا تھا کہ باپ نے بھی وصیت کی اور بیٹوں نے بھی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح دروازوں کے اندر داخل ہونا شروع کیا جس طرح باپ نے کہا تھا۔
مگر باپ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. جب یہ کر دیا تھا تو پھر وہ الفاظ کہے کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ لا تدخلوا من باب واحد. جب انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء تو پھر انہوں نے کہا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے واقعی نہیں تھا وہ کام آنے والا ان کے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی، مگر کہا کیوں؟ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر ظاہر کر دیا انہوں نے ایک اپنی خواہش کو، صرف اپنی خواہش کو ظاہر کر دیا جو یعقوب کے نفس کے اندر تھی، اس اپنی خواہش کو پورا کر دیا، ورنہ وہ خوب جانتا تھا، پہلے کہہ بھی چکا تھا اور جانتا بھی تھا کہ اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی چھڑانے والا اس سے نہیں ہے، اور یہ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے. کیوں؟ انہ لذو علم لما علمناہ، بہت بڑا چوٹی کا عالم تھا، چونکہ ہم نے اس کو خود علم دیا ہوا تھا. یہ کون سا علم؟ کہ اسباب پر بھی نظر ہو اور مسبب الاسباب پر بھی نظر ہو. اس لیے وہ بالکل ایسا متوکل نہیں تھا جو جاہل قسم کے متوکل ہوتے ہیں کہ اسباب کو سرے سے ہاتھ سے ہی چھوڑ دینے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، بالکل ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ خود اللہ کریم خود کھلائے گا پلائے گا، ہمیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی کافر ہوتے ہیں. حضرت نے اس لیے یہ اپنی خواہش ظاہر کر دی تاکہ پتہ چل جائے کہ جن اسباب کو اللہ نے بنایا ہے ان اسباب کا خیال بھی کرنا چاہیے، اگرچہ مؤثر کون ہے؟ اللہ کی ذات. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جا رہے تھے نا اور گھوڑے پہ سوار تھے، بڑا چوٹی کا محدث تھا، ولی اللہ بھی تھا، خاندانی لحاظ سے بھی بڑا آدمی تھا. بہرحال تو اسی مذہب والے دو آدمی ایک بیری کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. اس کو جس کو وحدی مذہب کہتے ہیں، وحدی اسباب کو استعمال نہیں کرنا، بغیر اسباب کے خود بخود اللہ کریم جو ہے وہ کھلاتا ہے پلاتا. اپنے ہاتھ سے بہرحال انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا. تو گزر رہے تھے، دونوں جاگ رہے تھے، سوئے ہوئے تو نہیں تھے. ایک نے اشارہ کیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرف، بھائی ادھر آؤ. وہ بہرحال سڑک چھوڑ کے نیچے اتر آئے، ان کے پاس آئے، گھوڑے پہ سوار ہونے کی حالت میں پوچھا کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا جو اب اشارہ کے ساتھ بلا رہا تھا نا، اس نے کہا میرے سینے پہ بیر پر آئے، یہ نیچے اترا، گھوڑے سے اٹھا کے میرے منہ میں ڈال. اسباب کے وہ قائل نہیں تھے، اپنا ہاتھ جتنا ہے اس کو نہیں ہلانا. تو شاہ عبدالعزیز نے کہا بھائی لعنت ہو تجھ پہ بھی اور تیرے باپ پر بھی اور ساتھ والے پر بھی. وہ جو حرامی ساتھ پڑا ہے وہ کیوں نہیں اٹھا کے بھی بیر تیرے منہ میں ڈالتا؟ وہ بول پڑا. اس نے کہا میں کیوں اٹھاؤں؟ کل میرے منہ میں کتا پیشاب کرتا رہا، اس نے نہیں اس کو بھگایا، میں آج بیر کس طرح اٹھا کے؟ یعنی اسباب استعمال نہیں کرنے جو اللہ نے خود دیے ہیں نا، وہ اسباب استعمال نہیں کرنے. یہ جو ڈٹ باز صوفی ہوتے ہیں نا، یہی کچھ کہتے ہیں ہمیں خود اللہ کھلاتا پلاتا ہے، حالانکہ تین تین کھرکوں جتنا بیٹھ کے اندر کھانے میں یہ کھا لیتے ہیں. آئی سمجھ؟ یا اسے اللہ کریم فرماتے ہیں انہو لذو علم، بہت بڑے اونچے علم والا تھا آدمی، تاکہ اسباب بھی ہاتھ سے نہ جائیں اور مسبب الاسباب بھی اپنے مقام پہ رہے. اب رہا یہ سوال کہ حضرت نے یہ کیوں ان کو کہا بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہا تھا، ایک خواہش تھی ان کی کہ ان کو نظر بد نہ لگ جائے، مگر بالکل غلط ہے. بلکہ وہ کڑیل جوان تھے،
اور دور دراز علاقے سے چونکہ جا رہے تھے ادھر، حضرت نے اس لیے کہا کہ ایک ہی دروازے سے کٹھے نہ گزرنا، کہیں تم کو وہ ڈاکو نہ سمجھ گئے۔ جوان کڑیل جوانی والے، اور پھر یہ کہ تم مسلح بھی ہوو گے، کیونکہ اتنے دور دراز سفر میں بہرحال اپنے ضرورت کا اسلحہ وغیرہ بھی ساتھ ہوگا، اور کٹھے کڑیل جوان جب ایک دفعہ جائیں گے یکدم، جس طرح ڈاکوؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کٹھے جا کے حملہ کرتے ہیں ڈکیٹی کی واردات، کہنا ہو نا کہ تمہیں ڈاکو تصور کر کے تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی نہ ہو جائے۔ بھئی یہ تھی اصل خواہش ان کے دل، مگر اس کے باوجود کہہ دیا کہ ما اغنی عنکم من اللہ ہے، تم اگر الگ الگ ہو کے دروازے سے بھی داخل ہو تب بھی اگر اللہ تمہیں پھنسانا چاہے گا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں میں آخر کوئی نہ کوئی چیز تو ہو، اتنا لاش ہے تو نہیں ہونا جتنا تم سمجھتے۔ یہی سوال آپ ان سے کریں جو کہتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے، تو ان کے کہیں تم نے کہاں سے یہ بات لی ہے؟ ہاں جی، حافظ ابن رجب اور حافظ ابن قیم انہوں نے کہا ہم تو نقال آدمی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ طبقات رجبیہ آیا، اس میں تو حافظ ابن رجب نے لکھا ہے، اور السیاست الحکمیہ اس کے اندر حضرت ابن قیم نے لکھا ہے، الطرق الحکمیہ۔ اچھا، ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ، اور جب کہ داخل ہوئے اوپر یوسف کے، ٹھکانہ دیا اس نے اپنے پاس اپنے بھائی کو اور بنیامین کو، اور آہستہ کہنے لگا اس کے کان میں انی انا اخوکا، اور میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب تأسف نہ کرنا بس اب اس کے کہ وہ جو کچھ کام کیا کرتے تھے، صبر و تحمل سے رہنا، میں تیرا بھائی ہوں۔ پس جب کہ سامان تیار کر دیا ان کو، جعل السقایۃ، ڈال دیا وہ پیالہ اور وہ ٹوپا جس کے ساتھ وہ غلے کو ماپ کر کے دیتے تھے، اپنے بھائی والے اس بورے کے اندر، فی رحل اخیہ، اس کے اندر ڈال دیا۔ ثم اذن مؤذن، اس کے بعد جب وہ چل پڑے تو چلنے کے بعد پیچھے سے ایک منادی کرنے والے نے منادی کی، ایتھا العیرو، او لشکر والو، انکم لسارقون، اور تم چوری کرنے والے ہو، چوری کر کے جا رہے ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، وہ بولے اس حال میں کہ پیچھے کو مڑ کر انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا چیز تم نے گم کی ہے؟ قالوا نفقد سواء الملک، اور میاں ہم نے بادشاہ کا جو ٹوپا ہے نا، وہ من کر دینے والا اور ماپ کر کے دینے کے لیے جو ٹوپا اور پیمانہ ہے بادشاہ کا، شاہی پیمانہ میاں نفقد ہم گم کر چکے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو بندہ بھی وہ لے آئے گا نا اس ٹوپے کو، تا حمل بعیر، ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ اس کو مفت بھی دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں ذمہ دار ہوں اس بات کا۔ تو کہنے لگے تاللہ لقد علمتم، خدا کی قسم ہے تحقیق تم جانتے ہو کہ ہم اس لیے تو نہیں آئے یہاں علاقے میں کہ زمین میں فساد مچائیں، اور نہ ہی ہمارا چوری کرنے کا پیشہ ہے۔ قالوا فما جزاؤ، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اگر چور نہیں ہو تو بتاؤ کیا جزا ہوگی اس بندے کی اگر تم جھوٹے نکل جاؤ تو؟ اگر تمہارے میں سے کسی کے سامان سے وہ نکل جائے تو پھر سزا تم خود مقرر کرو۔ اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ جو اس وقت ریان ابن ولید تھا، اس بادشاہ کی جب قانون پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے، اس کے قانون میں
یہ سزا نہیں تھی جو سزا وہ خود تجویز کر رہے ہیں. اس لیے قانون سے مصادمت نہ آنے کی وجہ کے لیے انہوں نے خود اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، تم خود تجویز کرو. ما جزاؤہ ان کنتم کاذبین قال جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. ہماری طرف جو قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ چور جس کے سامان سے وہ پیالہ مل گیا وہی اس کے بدلے اس کو رکھ لیا جائے گا بس، اور کوئی چٹی وٹی کوئی نہیں ہے، اس کا اپنا وجود وہیں رہ جائے گا. کذالک نجزی الظالمین. اور یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ہمارے پچھلے کنان کے علاقے میں سزا ایسی ہوتی ہے، اور ہمارے اگر ان کے سامان سے ہمارا وہ مل بھی جائے تو ہمارا جو قانون چلا رہا یہاں مصر کا، اس کے اندر تو اس کو یہاں ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی چٹی ہوگی یا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ کیا جائے گا. اور اپنے علاقے کے قانون کا پتہ تھا، اس لیے بھائیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا جزا سزا ہوگی ایسے آدمی کی جس کے سامان سے ہمارا یہ پیالہ مل جائے. انہوں نے کہا بس اس کی سزا یہی ہے کہ خود اس کو رکھ لیا جائے گا. ہماری طرف قانون بھی اسی طرح. حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا ماشاء اللہ ہم چاہتے بھی یہی تھے. کذالک نجزی الظالمین، یوں ہی ہماری طرف جو ہے تو وہ بدلہ دیا کرتے ہیں چوروں کو. یہ اس کے بھائی خود کہہ رہے ہیں اسلام کہ ہمارے علاقے میں قانون یہی ہے. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، پس شروع کیا ان کے برتنوں سے پہلے اپنے بھائی کے برتن سے، اس کے بعد نکال کے لے آئے اخیر میں اس کے بھائی کے برتن سے وہ تنگے جو بھرے ہوئے تھے یا بوریاں یا گونیاں تھیں، اس سے وہ پیالہ لے کے آئے. کذالک کدنا لیوسف، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یہ چال سکھائی تھی یوسف کو. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ورنہ نہیں وہ تھا کہ پکڑ سکتا اپنے بھائی کو بیچ قانون بادشاہ کے. فی دین الملک، بادشاہ کا قانون جو تھا پیچھے سے چلا آ رہا اس کے لحاظ سے یہ نہیں لے سکتا تھا. الا ان یشاء اللہ، بجز اس کے کہ اللہ چاہے. چنانچہ اس اللہ نے قانونی فیصلہ کی نوبت نہ آنے دی، خود ان سے سزا تجویز کرائی تاکہ حکومت بھی مزاحم نہ ہو اور حضرت صاحب پہ بھی الزام واقع نہ ہو. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کیا کرتے ہیں علمی غیر علمی ہر طور کے لحاظ سے مرتبے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر اہل علم پہ اونچا ہے سب سے بڑا علیم وہی اللہ کریم کی ذات ہے. قالوا ان یسرق، اس وقت بول پڑے کہنے لگے اچھا سا ہم تو جا رہے ہیں، یہ چور ہے، یہ آپ کے پاس رہے گا، ہمارا قانون بھی اسی طرح ہے، ہم نے وعدہ بھی اسی طرح کیا تھا، مگر ایک بات سن لے بادشاہ، اگر اس نے یہ چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اس کو بھی عادت تھی. ان یسرق فقد سرق خلہ من قبل، ہائے فاسرھا یوسف، پی گیا یوسف فی نفسہ ہی، اپنے اندر ہی اندر پی گیا غصہ. ولم یبدھا لہم، اور نہ ظاہر کیا اس کو ان کے لیے، اور دل میں کہا انتم شر مکانا، یار بہت بری جگہ پہ تم کھڑے ہو. یعنی اس لحاظ سے بری ہے کہ میں اس کی سزا تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ میرے مہمان کی شکل میں یہاں آئے ہوئے ہو. اس لحاظ سے شر مکانن کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا، اس لیے بہت برے مکان پہ کھڑے. ایک معنی. دوسرا معنی انتم شر مکانن، بڑے برے مرتبے کے لوگ ہو، تمہارا مرتبہ کو اچھا نہیں ہے، برے رتبے کے لوگ ہو تم. یہ مکانن مکنت سے ہوگا. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ بیان کر رہے. اس وقت کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بڈھا ہے بیچارہ، فخذ احدنا مکانہ، کوڑ جو مرے کیڑی جگہ چوری کی تھی وہ تو جھوٹ جو بولے تا تو آدھے فاسر رہا یوسف نفسی.
ہاں جی، اس کا باپ ہے بڑا بڈھا. اب بڑے بکواس ہے. فخذ احدنا مکانہ، اگر یوسف علیہ السلام کے اندر چوری کرنے کی عادت ہوتی تو زلیخا کبھی بچ کے نہ جاتی. وہی تو چوری ہے نا. اور اسی تو شہادت خود دے رہی کہ فاستعصم، پورا زور لگا کے پورا ٹل لگا ہے یوسف کا، ایک ایک بال تک وہ مجھ سے بچ گیا. اگر چور ہوتا اب زلیخا کے پلے تو کچھ نہ رہتی کچھ نہیں، کچھ نہ رہتا. سب بکواس ہیں کہ رومال چوری کیا تھا، یہ کیا تھا، بکواس کیا. اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پر جو پاک نفوس پر بھی اس قسم کی باتیں الاپتے ہیں. ہاں جی، فخذ احدنا مکانہ، پس پکڑ لے ہم میں سے اس کی جگہ کسی کو. انا نراک من المحسنین، آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، مہربانی کرو. اگر اس کے بغیر ہم واپس گئے تو ہماری خیر نہیں ہے. قال معاذ اللہ، معاذ اللہ پہ بھی رٹا لگا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. ادھر اس وقت بھی کہا تھا کالا معاذ اللہ، اب بھی یہاں معاذ اللہ ان ناخذ، اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑیں سوائے اس کے جس میں پایا ہے ہم نے سامان اپنا اس کے پاس. اگر ہم ایسا کریں انا اذا لظالمون، ہم تو نا انصاف ہوں گے پھر. توبہ توبہ توبہ. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پس جب مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، الگ ہو گئے سرگوشی کرنے کے لیے، آپس میں کہنے لگے اب بھائی صاحب کیا ہوگا، اب تو بابا جی جائیں گے تو ڈانگوں کے ساتھ سوٹے کے ساتھ ہمارا سر پھاڑ دے گا. ہے کہ وہی کر کے آئے ہو نا جس طرح تم نے پہلے میرے بیٹے کے ساتھ کیا تھا. اب کیا کریں. قال کبیرہم، یہودا کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تحقیق پکڑا تھا تم پہ وعدہ اللہ کے نام کا. ومن قبل ما فرتم فی یوسف، وہ بھی تو تم جانتے ہو جو تم نے زیادتی کی تھی یوسف علیہ السلام کے حق میں. فلن ابرح الارض، میں تو ہمیشہ ہی رہوں گا یہاں اسی علاقے میں، حتیٰ کہ اجازت دے مجھے میرا باپ، یا کوئی اللہ ہی میں فیصلہ کر دے یعنی مار دے مجھے، ورنہ میں جیتے جی اپنے باپ کے متھے نہیں لگ سکتا. وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلے کرنے والوں میں سے. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، اس کو کہنا او بابا جی ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر دی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، ہم تو نہیں گواہی دیتے مگر اسی چیز کی جو کچھ ہم جانتے ہیں. وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں ہیں ہم غیب پہ کنٹرول کرنے والے. واسأل القریۃ التی، پوچھ لے بستی والوں سے. واسأل القریہ اے اہل القریہ، پوچھ لے. اور جس طرح نا انبت اللہ الربیع، انبت الربیع البقلہ مجازی طور پہ. واسأل القریۃ التی، پوچھ لے ان بستی والوں سے جو تھے ہم بیچ ان کے، والعیر، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لے جو قافلے کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں. اقبلنا فیہا، ہم آئے ہیں قافلے کے ساتھ. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل ہی سچے ہیں. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو حضرت یعقوب نے فرمایا اور نہیں بلکہ جوڑ لیا ہے تمہارے لیے ایک منصوبہ تمہاری جانوں نے. فصبر جمیل، میں صبر کروں گا. عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا، اب بھی امید ہے کس پہ؟ عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ لے آئے گا میرے پاس اللہ تمام کے تمام کو. انہ هو العلیم الحکیم. تولا عنہم، منہ دوسری طرف پھیر کے چل پڑے یعقوب علیہ السلام اور یہ کہہ رہے تھے یا اسفا علی یوسف،
ہائے افسوس یوسف پہ، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، سفید ہو گئی تھی ان کی دونوں آنکھیں اس غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ بالکل ایک مٹھی بھر ہو گیا تھا۔ کظیم، کازوما، گھٹ جانا، کلوز ہو جانا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ہمیشہ ہی رہ گیا تو یاد کرتا یوسف کو، حتیٰ کہ تکون حرزن، تجھے کہیں ہڈیوں میں بیماری نہ لگ جائے، حرز کی بیماری لگ جائے گی، او تکون من الحالکین، یا اچانک یوسف کر رہا ہوگا اور تیری جند ہوا ہو جائے گی، کہیں فوت نہ ہو جائے تو۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہنے لگے یار میری درخواست تو ہے، اشکو میں شکوہ کرتا ہوں، بسی اپنے حال کا، اپنے غم کا اللہ کی طرف، اور میں خوب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ اس کو خواب آیا تھا، اور اس خواب کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بچہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اللہ اس کو نبوت نہ دے دے۔ اچھا تو پھر روتے کیوں ہو؟ روتا اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں مجھ سے میرے ساتھ ملاقات کرنے کی اللہ اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ روتا تو اس لیے ہوں، ہجران کی وجہ سے روتا ہوں، ورنہ اس کے مر جانے کی وجہ سے نہیں روتا۔ مجھے یقین ہے کہ جو اس کا خواب تھا، اس خواب کا یہ ہے کہ جب تک اللہ اس کو نبوت نہ دے اس وقت تک وہ مر نہیں سکتا۔ یہ معنی ہے انی وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا۔ یا بنی یذهبوا، او میرے بیٹے جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، نہ مایوس ہو جاؤ اللہ کی اس مہربانی سے، کیونکہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی مہربانی سے مگر وہی قوم جو بالکل کافر ہوتے ہیں۔ لا یأس من روح اللہ الا القوم وہی لا الہ الا کا معنی آ گیا نا، لا الہ الا اللہ کا معنی آ گیا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، پس جب کہ داخل ہو گئے اپنے اس کے اوپر تو قالوا یا ایھا العزیز، او بادشاہ سلامت، مسنا پہنچ گیا ہے ہم کو، ہمارے گھر والوں کو بڑا عظیم دکھ، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور لے آئے ہیں ہم یہ اپنی پونجی مزجاۃ، گھٹیا قسم کی ہے، اس لیے اعتراض نہ کرنا، پورا پورا دے ہمارے لیے وہ غلہ، اور کچھ زائد بھی دے مفت فی سبیل اللہ صدقہ کر دے ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، کیونکہ اللہ خوب بدلہ دیتا ہے حق واجب ما واجب الادا سے زائد دینے والوں کو۔ قال هل علمتم، اس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے، اچھا یہ بتاؤ، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں یاد ہے جو کچھ کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اور جس وقت تم احوال واقعی کے نتائج سے بالکل جاہل تھے، نتائج پر تمہاری نہیں تھی، فوری طور پر تو تم نے اسباب بنا لیے تھے مگر انجام کار کا تمہیں پتہ نہیں تھا، تم جاہل تھے۔ اس وقت غور سے کرنے لگے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ کہا انا یوسف، انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کر دیا اللہ نے ہم پہ، اور قانون یہ ہے کہ جو شخص بچ بچ کے زندگی گزارے، نہ شرک کرے، نہ مشرکوں سے تعلق رکھے، نہ شکوک شک و شبہات کے پیچھے چلے، جو اس طرح بچ بچ کے زندگی گزارے، وہ یصبر، تکلیفیں آئیں تو اپنے آپ کو تھام کے رکھے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے جو مخلص محسن ہوتے ہیں اللہ ان کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ، اس وقت کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، پھر ڈبل قسم ہے، آثرک اللہ علینا،
بڑا اونچا رتبہ دیا ہے اللہ نے تجھ کو ہمارے اوپر، اور ہم مانتے ہیں ان کننا لخاطئین، یقینی بات ہے سارا قصور ہمارا ہی تھا۔ اس وقت کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، نہیں کوئی زیادتی آج کے دن تمہارے اوپر یار، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین۔ اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میرے قمیص کو، یہ قمیص ہے، ڈال دو جا کے میرے باپ کے چہرے پر، انشاءاللہ یأت بصیرا، آئے گا وہ دونوں آنکھوں کے ساتھ، وَأْتُوا أَهْلَكُمْ، پھر آ جاؤ میرے پاس، لے آؤ اپنے تمام اہل و عیال کو، سب کے سب۔ اب ساتواں حال آگے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب کہ جدا ہو گیا قافلہ، اس وقت کہنے لگا باپ ان کا او یار انی لاجد ریح یوسف، میں تو آج پا رہا ہوں خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے تان تشنیع نہ کرو، تفندون مذاق نہ کرو، تو بات سچی یہ ہے کہ آج میں اچانک ہی یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم ہے ابا جی تو صرف اچھا جی، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے تحقیق تو وہ پرانی بھول میں ہے ابا جی، ابھی تک تجھے وہ یوسف کی بات ہے، پرانی بھول ہے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب کہ آ پہنچا وہ خوشخبری لانے والا بندہ، القاہ علی وجہی، ڈال دیا اس کرتے کو اس کے چہرے پہ، فرتد بصیرا، پھر واپس آ گئے وہ آنکھوں والے ہو کے، قال الم اقل لکم، اس وقت کہنے لگے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے باپ ہمارے، استغفر لنا ذنوبنا، معافی مانگ ہمارے گناہوں کی، ہم واقعی خطا کار تھے۔ کہنے لگے سوف استغفر لکم ربی، میں تھوڑا ٹھہر جاؤ، بڑے حوصلے کے ساتھ استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب کہ داخل ہوئے اوپر یوسف کے، آوا الیہ ابویہ، ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے ماں باپ کو، علی سبیل اللف والنشر الغیر المرتب، نشر مرتب ترتیب کے ساتھ نہیں، یہ غیر مرتب طور پہ جملے ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الی ابویہ وقال، اور کہا حضرت یوسف نے کس وقت، جب مصر میں داخل ہو چکے تھے، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، یہ نہیں کہ مصر سے باہر آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام اور باہر سے آ کے انہوں نے کہا اب چلو مصر میں انشاءاللہ آمنین، نہ، جب داخل ہو گئے مصر شہر میں، قال ادخلوا مصر، ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتے جا رہے تھے اور وہ ساتھ ساتھ چل بھی رہے تھے، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ بے خوف ہو کے چلو، ورفع ابویہ علی العرش، اور اٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، وخروا لہ سجدا، حالانکہ وہ گر چکے تھے اس کے لیے پہلے ہی سجدے کے اندر، پہلے ہی، یہ نہیں ہے بعد نے لکھا ہے نا
کہ تخت پر جب ان کو بٹھایا تو اس وقت انہوں نے سجدہ بھی کر دیا. یہ غلط بات ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ بے ترتیب ہے نا، جملے ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا، صرف واقعہ من ہے سو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وخروا واو حالیہ ہے، حالانکہ گر چکے تھے پہلے ہی اس کے لیے سجدے کی حالت میں، سجدہ پہلے کیا تھا، بعد میں جب آئے تسلی دیتے ہوئے اپنے تخت پہ ان کو بٹھایا، اس وقت کہنے لگے قال یا ابت ھذا تأویل رؤیا، او باپ جی یہ حقیقت ہے میرے خواب کی جو پہلے آیا تھا مجھے، تحقیق بنا دیا اللہ نے اس خواب کو، میرے رب نے حق سچ کا، وقد احسن بی، اور میرے ساتھ بڑا احسان کیا اللہ نے جبکہ نکالا مجھ کو قید سے، وجاء بکم من البدو، اور لے آیا تم کو اس جنگل کے کنارے سے، من بعد ان نزغ الشیطان، بعد اس کے کہ جھٹکا لگا دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ شیطان ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت لطیف ہے، یعنی خفیہ خفیہ کام کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم. پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے رب میرے تحقیق دیا تو نے مجھے بادشاہی، سکھا دیا مجھے تو نے حقیقت خوابوں کی، من تعویل الاحادیث، حقیقت باتوں کی، فاطر السماوات والارض، اور نئے سرے سے بنانے والا آسمانوں اور زمینوں کا، انت ولی فی الدنیا، تو ہی میرا متولی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، پورا کھاتا کر میرا اس حال میں سالم تیرے لیے ہو رہا ہوں. توفنی مسلمن، پورا کھاتا کر، مکمل کر میرا کھاتا اس حال میں کہ میں سالم ہی جب آؤں تیرے پاس تو سالم ہی تیرے لیے ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے مجھے ان بندوں کے ساتھ جو نیکوکار ہیں. اے میرے پیغمبر صداقت نبوت، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم، نہ تھا تو اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ لدیہم ان کے پاس، جب کہ اجمعوا امرہم، جب کہ وہ اکٹھا کر رہے تھے، اجماع کر رہے تھے اپنے منصوبے پر، وہم یمکرون، اس حال میں کہ وہ ایک تدبیر کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو لست بمؤمنین، آپ اتنے سچے ہیں مگر اس کے باوجود نہیں ہے اکثر لوگ ماننے والے، اگرچہ آپ حرصی رکھتے ہیں حالانکہ آپ نہیں مانگتے ان سے کوئی مزدوری، کیونکہ یہ قرآن تو نرا نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، زجر، کتنے ہیں، کتنی درجے کی آیات ہیں، کتنے معجزے ہیں، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں زمینوں میں، وہ گزرتے ہیں مشرکین مکہ اوپر ان کے، اس حال میں کہ ان سے بالکل منہ پھیر کے چلتے ہیں. کبھی توجہ بھی نہیں کی انہوں نے، کبھی دیکھتے کہ یہ سارے کے سارے جنگل کے جنگل بھرے پڑے ہیں تباہی بربادی سے، آخر کیوں ان کو تباہ کیا گیا. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، نہیں ایمان لے آتے اکثر ان میں سے اللہ پر مگر اس حال میں کہ وہ بالکل پکے مشرک ہوتے ہیں. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اس سے کہ آپ پہنچے ان کے پاس ڈھانک دینے والی اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم الساعہ، آ جائے ان کے پاس وہ گھڑی عذاب کی، قیامت والی، بغتتاً اچھا چیت، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو شعور بھی کوئی نہ ہو. اب تو فرما دے، ہاں ارشاد نبوی،
ہاذی سبیلی، یہی میرا راستہ ہے۔ کون سا؟ یہ ہاذی، یہی راستہ جو سورت ہود سے ہو کر یوسف کی طرف آ رہا ہے۔ سورت یونس سے چلا تھا نا، ہاذی، یونس سے لے کر یہ سورت یوسف تک، ہاذی یہی میرا راستہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات کے جاننے والا بھی کون ہے اور ذرہ ذرہ کائنات میں تصرف کرنے والا ہی کون ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں الی اللہ، اللہ کی طرف، کہتا ہوں ذرہ ذرہ کائنات کے جان غائب دان بھی اللہ، ذرہ ذرہ کائنات میں تصرف کرنے والا بھی اللہ۔ یہی سڑک جو میری ہے نا، یہی یہ سورت یونس سے یوسف تک چلی آ رہی ہے۔ اب موقع آیا ہے تو مجھے اللہ نے فرما دیا موقع یہاں اعلان کر دو تیری سڑک کون سی ہے۔ دن قیامت کے آدمی کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہاذی سبیلی، دن قیامت کے یہ کہے گا۔ معلوم ہوا یہ جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں نا، یہ اپنے ہاتھ پہ کاٹ کاٹ کے کھائیں گے، کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول۔ کیوں؟ رسول کا سبیل تو یہ تھا کہ ذرہ ذرہ کائنات کے غیب کا پس پردہ جاننے والا کون ہے۔ ہم نے مردوں کو بھی سمجھا تھا کہ وہ نیچے سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ اے یوم یعض الظالم، اصل اپنے باملے کتے کی طرح کاٹ کاٹ کے کھائیں گے اپنے آپ کو، تو اول نمبر پہ یہی حیاتی ہے، کھائیں گے۔ غلط ہے، کیونکہ سبیل جو رسول کا ہے وہ تو یہی ہے کہ غائب دان کون ہے، ذرہ ذرہ میں تصرف کرنے والا کون ہے، حاضر ناظر غائب دان مشکل کشا سمجھنے والے وہ تو رہ گئے کتے کے کتے کہیں کے۔ یہاں تو اصل بات یہ ہے نا کہ جو اللہ کے غائب والی صفت میں، غائب دانی والی صفت میں جو شریک کرتے ہیں وہ اول نمبر پہ تو یہی لوگ ہیں نا۔ کیوں؟ مطلق علم غیب تو وہ پردہ غیر پردہ اس کے لیے عام ہے، مگر خاص علم غیب تو وہیں ہوتا ہے جہاں پردہ ہو۔ پس پردہ دیکھنا یہ تو اصل صفت ہے نا اللہ کریم کی۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اوپر قرآن کی بصیرت کے میں بھی ہوں، ومن اتبعنی اور وہ بھی ہیں میرے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا مانا؟ ادعو الی اللہ، انا ادعو ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اور میرے تابع دار بھی بلاتے ہیں۔ انا علی بصیرۃ ومن اتبعنی علی بصیرۃ، میری بصیرت بھی قرآن والی اور میرے جو پیچھے چلتے ہیں ان کی بصیرت بھی قرآن والے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا۔ کس سے؟ بصیرت یہی قرآن ہے، پیچھے گزر چکا ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ روشن اور واضح دلائل جو ہیں یہ قرآن کی صفت۔ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، سوال کا جواب ہے کہ پھر اللہ کے نور سے جدا ہو کر نور آتا تو پھر ہم کہتے واقعی یہ اللہ کا رسول ہے۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی بھیجتے رہے ہیں۔ نوحی الیہم من آل القریٰ، بستیوں میں رہنے والے مردوں میں سے ہم وحی کرتے رہے ہیں ان کی طرف۔ کیا نہیں انہوں نے چل پھر کے دیکھا زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پر دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہیں۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور البتہ حویلی آخرت کی بہترین ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے۔ لا تعقلون حتی اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ ھذی سبیلی کا دعویٰ کرا کے بعد میں تنویر کے طور پر نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے، تشجیع کے لیے
انبیاء اور رسولوں کا ذکر آ گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا جو راستہ ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے مصائب میں گرفتار ہوئے تھے، مگر وہ بزدل نہ بنے، بودے نہ بنے، پودے بھی نہ بنے، بودے بھی نہ ہوئے۔ فمستقانوا ما وہنوا ومستقانوا، آپ بھی دلیری کے ساتھ یہی مسئلہ پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ جس وقت اذا استیأس الرسل، مایوس ہونے لگے رسول، مایوس ہونے لگے، واو تفسیریہ، حتیٰ کہ جس وقت مایوس ہونے لگے رسول، یعنی وسوسے کی حد تک گمان کرنے لگے کہ تحقیق کوذبو، کہیں ہمیں غلط کہا گیا تھا، ہمیں غلط کہا گیا تھا، قد کوذبو ہے وسوسے کی حد تک، یعنی وسوسے کی حد تک گمان کرنے لگے کہ شاید قد کوذبو، ہمیں غلط کہا گیا تھا۔ اور وسوسہ جو ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے، لہذا وہ عیب نہیں بنتا۔ ہاں جی، قد کوذبو، جب یوں وسوسے کی حد تک ان کے اندر خیال آ رہا تھا تو پہنچ گئی ان کے پاس امداد ہماری، فنجی من نشاء، پس نجات دیا گیا جس کے متعلق ہم نے چاہا، ولا یرد باسنا قوم المجرمین، نہیں واپس لوٹایا جاتا ہمارا عذاب مجرم پیشہ ور قوم سے۔ اچھا، ایک معنی تو یہی ہے، دوسرا حتیٰ کہ جس وقت مایوس ہوئے رسول، یعنی گمان کرنے لگے کہ تحقیق ہم سے، انہم، تحقیق ہم سے، کوذبو، ہمارے نفسوں نے جھوٹ کہا تھا، ہمارے نفسوں نے جھوٹ بولا تھا۔ کیوں؟ ہمارے نفسوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ تمہاری امداد جلدی ہو جائے گی، مگر ابھی تک امداد آئی کوئی نہیں، شاید ہمارے نفوس کا خیال غلط تھا، بس یوں ہی یہ خیال کر رہے تھے کہ جاءہم نصرنا، ہماری امداد آ گئی۔ کوذبو، یہ کوذبو کے فاعل دو بن سکتے ہیں نا، پہلا معنی کوذبو غلط کہا گیا تھا، ہے غلط شاید کہا گیا تھا، جس نے بھی ہمیں کہا تھا کہ جلدی امداد آئے گی اس نے شاید کوذبو غلط کہا گیا تھا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے انہیں یقین ہو گیا وسوسے کی حد تک کہ ہمارے نفسوں نے جو خیال کیا تھا کہ ان پہ بلا آئے گی اور تم پہ مصیبت ٹل جائے گی، نصرت آئے گی، شاید ہمارے نفسوں کی غلطی تھی۔ بس یہ وسوسہ کر کے آ گیا ان کے پاس اللہ کی امداد۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قسمیہ بات ہے، ان لوگوں کے قصوں میں بڑے سبق ہیں، عبرت ہے دانا لوگوں کے لیے۔ ہاں، اور ثابت ہو جاتی ہے یہاں سے ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جو گھڑی ہوئی ہو، لیکن وہ تو تصدیق ہے آپ سے پہلی کتاب کی، اور تفصیل ہے ہر ضروری دین والی چیز کی، اور نری ہدایت اور رحمت ہے قوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جس قوم کے اندر ضد و اناد نہیں ہوتی۔